السلام علیکم جی۔ پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس نے اپنے قیام سے لے کر آج تک جمہوری تسلسل کی بجائے طاقت کے کھیل اور ادارہ جاتی عدم توازن کا سامنا کیا، جس کی سب سے بڑی وجہ وہ غیر فطری کردار ہے جو پاکستان کی فوج نے سیاسی معیشت، خارجہ پالیسی اور سماجی ڈھانچے میں مداخلت کر کے ادا کیا۔ اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ فوج کا بنیادی فریضہ ملکی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، لیکن پاکستان میں یہ ادارہ ریاست کے تقریباً ہر شعبے پر قابض ہو چکا ہے، اور اس ولاگ میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح فوج نے اپنے آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے پاکستان کو سیاسی عدم استحکام، معاشی بحران اور حتیٰ کہ سماجی تقسیم کی دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اب پاکستان کی تاریخ مارشل لاؤں کی ایک تاریخ داستان سے بھری پڑی ہے۔ پہلا مارشل لا 1958 میں آئین شکن مردود جنرل ایوب خان نے نافذ کیا، جب انہوں نے ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم فیروز خان نون کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور پھر جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی روش اپنائی، اور ان بے شرم جرنیلوں نے، ان بے شرم آمروں نے آئین کو معطل کر دیا، جوڈیشری کو تباہ کیا اور پارلیمنٹ کو بھی مفلوج بنا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ 1977 میں جنرل ضیاء نے ایک ایسی تحریک کے بہانے الٹایا جو عسکری پشت پناہی سے چلائی گئی تھی، جبکہ 1999 میں پرویز مشرف نے بھی نواز شریف کی حکومت کو اس وقت برطرف کیا جب وہ کارگل کی ناکام جنگ کے بعد بیسیکلی نواز شریف اس کا احتساب کرنا چاہ رہا تھا۔ فوج کے ذیلی ادارے جیسے فوجی فاؤنڈیشن، NLC، بحریہ فاؤنڈیشن اور DHA جیسے ہاؤسنگ اسکیمیں، یہ محض فلاحی ادارے اب نہیں رہے، بلکہ اب یہ مکمل کاروباری ادارے بن چکے ہیں جن میں ہزاروں اربوں روپوں کی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ ادارے معیشت کے مختلف شعبوں یعنی کہ کنسٹرکشن، لاجسٹکس، ریل اسٹیٹ اور حتیٰ کہ اب تو زراعت میں بھی نہ صرف سرگرم ہیں، بلکہ ان کو شفافیت، احتساب اور ٹیکس جیسے قوانین میں بھی بڑی حد تک استثناء حاصل ہے، جو کہ بیسیکلی سول اداروں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اس معاشی تسلط کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ریکوڈک جیسے منصوبے اور عباسم منیر نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی کہ SIFC جیسی غیر آئینی کمیٹی بنا دی ہے، جہاں اہم معاہدے اور سرمایہ کاری کے فیصلے بیسیکلی عسکری نگرانی میں ہوتے ہیں، اور مقامی ہوں یا منتخب نمائندوں کا کردار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ مائنز اینڈ منرلز اسپیشل ڈیولپمنٹ بورڈ بل کے ذریعے معدنی وسائل پر بھی مکمل قبضے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو نہ صرف آئینی ترمیم کے خلاف ہے بلکہ محروم صوبوں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وسائل پر زبردستی قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی۔ اب خارجہ پالیسی میں فوج کا کردار ہمیشہ فیصلہ کن رہا ہے، خاص طور پر بھارت، افغانستان اور امریکہ سے متعلق پالیسیوں کے فیصلے وزارت خارجہ کی بجائے راولپنڈی میں GHQ میں ہوتے ہیں۔ اب کارگل کی جنگ اس کی ایک اہم مثال ہے، جس کا فیصلہ سول حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا، جس کا خمیازہ پاکستان نے سفارتی سطح پر اٹھایا۔ افغان پالیسی میں فوج نے اپنی سو کالڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی کے تحت شدت پسند گروہوں کی پشت پناہی کی، جس نے نہ صرف افغانستان بلکہ خود پاکستان میں بھی دہشت گردی کو فروغ دیا، جس سے ہم آج تک متاثر ہو رہے ہیں۔ رہی بات عدلیہ کی، تو پاکستانی عدلیہ کا نظریہ ضرورت عسکری مداخلت کو آئینی جواز دینے کا سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے۔ مولوی تمیز الدین کیس کی بات کریں یا ظفر علی شاہ کی کیس کی، آج تک عدالتوں نے ہمیشہ فوجی آمروں کو تحفظ دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں ججز کی تعیناتی، تبادلے اور مقدمات پر اثر انداز ہونے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا سہارا لیا گیا، جس نے تو نہ صرف نظام انصاف کا جنازہ نکال دیا بلکہ ججوں کو ان کا غلام بنا دیا ہے۔ میڈیا پر بھی عسکری اداروں کی گرفت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر سلیم شہزاد اور ارشد شریف جیسے لوگ جو صحیح صحافت کرنا چاہتے تھے ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ صحافیوں کی جبری گمشدگیاں، نوکری سے فارغ کروانا،
چینلز کی بندش اور سنسرشپ اب تو معمول بن چکی ہے۔ فوج کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے صحافی کو غدار یا دشمن ملک ایجنٹ قرار دینا اب ایک عام روایت بن چکی ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا یا فاٹا کے علاقوں میں سابق فاٹا کے علاقوں میں فوجی آپریشنز، جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل کرنے کا بازار گرم ہے۔ بلوچ طلباء، سیاسی کارکن اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس برسوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، مگر آج تک ان کی آواز نہیں سنی گئی۔ اور حیرت کی بات کیا ہے کہ مسلسل ناکامیوں اور تباہ کاریوں کے باوجود یہ فوج نہ صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہے اور نہ ہی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، الٹا یہ اب خود کو ریاست کا ضامن کہلواتے ہیں اور اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، اور ہر بحران یا ناکامی کے بعد بجائے شرمندگی کے مزید اختیارات اور مسائل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گا کہ جب تک اس کینسر زدہ حصے کو کاٹ کر الگ نہیں کیا جاتا، تب تک آپ کا اور ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ نگہبان۔